بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی حفاظت میں مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرنے والے چند قریشی تھے، مثلا ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، شیبہ، نضر بن حارث وغیرہ۔ نضر بن حارث کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، ہر موقع پر ایذا رسانی کرتا۔ ایک دن جب کہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور شاہ کونین رفع حاجت کے لیے کافی دور نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجون میں پردے کی جگہ تشریف لے گئے تو نضر بن حارث نے دیکھ لیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور دل میں یہ بٹایا کہ آج ان کا کام تمام کر کے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں، اور وہ بدبخت چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، لیکن یک دم مبہوت ہو کر پیچھے کو بھاگا اور گھبرایا ہوا شہر میں داخل ہوا، اور اچانک ابو جہل نے دیکھ کر پوچھا، اے نظر کیا ہوا؟ کیوں گھبرایا ہوا بھاگا آ رہا ہے؟ یہ سن کر نظر نے ابو جہل سے کہا، میں تو چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا تھا تاکہ ان کو ختم کر دوں، لیکن جب میں قریب پہنچا تو اچانک دیکھا لمبے لمبے دانتوں والے شیر ہیں، وہ منہ کھولے میری طرف آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ڈرتا ہوا بھاگا آ رہا ہوں۔ یہ سن کر بد نصیب بدبخت ابو جہل بولا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا کرشمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بآواز بلند قرآن پڑھا کرتے، اور قریش کے کچھ لوگ سن کر جلا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے دوڑے، ایک دم ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے چمٹ گئے اور آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ مصیبت ختم کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے تقریباً ہر قبیلہ سے کچھ رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کی یہ مشکل حل ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اس کے بعد والی آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئی۔ راوی کہتا ہے مگر ان میں سے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔